خرچ نہ کرو. اور اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اپنی پیاری چیز، اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. سوال پیدا ہوتا ہے وہ بھلائی، وہ پیاری چیز، وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو ہم بھلائی تک پہنچ سکتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں تک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں. اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو چیز مسلمانوں کو محبوب ہو، جو چیز مسلمانوں کو پیاری ہو، اسے رضائے الہی میں خرچ کرنے والا اس آیت مقدسہ کی فضیلت میں داخل ہے. واہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ کیا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات یہاں تشریف کیوں لائے ہیں؟ اس جلسہ کا مقصد کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا یہ جلسہ اسی لیے عمل میں آیا ہے، یعنی مدرسہ نظامیہ غریب نواز جو پہاڑ پور کی سرزمین پر موجود ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مدرسہ کیا چیز ہے؟ مدرسہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کیا آپ کو اندازہ ہے؟ اے مسلمانوں، کیا آپ کو کوئی خبر ہے مدرسہ کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ مدرسہ کا مقام کیا ہے؟ مدرسہ میں کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے؟ ارے مدرسہ میں کسی ایسی تعلیم نہیں، بلکہ مدرسہ میں ایک انسان کو سچا انسان بنایا جاتا ہے، ایک انسان کو سچا انسان بنایا جاتا ہے. اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، مکمل علمی ماحول ہے اور ان میں سے بہت سارے ایسے عالم دین جو میرے باپ کی حیثیت سے ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، اتنا سمجھ لیجئے ہمارے علماء جہاں رہتے ہیں جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے. کیا بات ہے اسلامیہ، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. آج پوری دنیا میں مدرسہ کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مدرسہ کو کس معیار سے دیکھا جاتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے اے مسلمانوں مدرسہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، مدرسہ کا مقام کیا ہے، درسگاہ کی اہمیت کیا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں تاکہ آپ کے ایمان میں تازگی آ جائے، آپ کی ایمان میں تازگی آ جائے. مشکاۃ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہیں. آپ نے کیا دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے دونوں کناروں میں صحابہ کی دو جماعت موجود ہے. اللہ کے حبیب نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ذکر و اذکار کر رہی ہے، ایک جماعت کو آپ نے دیکھا کہ ذکر و اذکار کر رہی ہے، تسبیح و تحلیل پڑھ رہی ہے، اور ایک جماعت کو آپ نے دیکھا دین کی تعلیم لے رہی ہے، قرآن کی تعلیم دے رہی ہے، شریعت کی تعلیم لے رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جماعت کو دیکھتے ہیں. حدیث پاک کا الفاظ ہے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ الہما علی خیر، دونوں جماعتیں بھلائی پر ہے، دونوں جماعتیں حق پر ہے. رہی یہ جماعت جو ذکر و اذکار کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، تسبیح و تحلیل کر رہی ہے، اللہ سے مانگ رہی ہے. اللہ چاہے انہیں عطا کرے، اللہ چاہے ان کی دعائیں قبول کرے، اللہ چاہے عطا نہ کرے، اللہ چاہے ان کی دعا قبول نہ کرے. لیکن یہ جماعت جو دین کی تعلیم دے رہی ہے، قرآن کی تعلیم دے رہی ہے، شریعت کی بات کو سیکھ رہے ہیں، شریعت کی بات کو سکھا رہے ہیں، یہ جماعت ان سے بہتر ہے. حدیث پاک
الفاظ ہے سنو، پیارے آقا نے صرف اس جماعت کو، پڑھنے والی جماعت کو، درسگاہ کو بہتر ہی نہیں کہا، بلکہ پیغمبر اسلام اس جماعت کے اندر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں بھی معلم یعنی دین کی باتیں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے کیا سمجھا اس حدیث پاک میں کہ پیارے نبی اس جماعت کے اندر بیٹھ گئے جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی تھی، جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی تھی، جہاں قرآن سکھایا جا رہا تھا، جہاں قرآن سیکھا جا رہا تھا، اس جماعت میں پیغمبر اسلام بیٹھ جاتے ہیں۔ جانتے ہیں مسلمانوں، جس جماعت میں پیارے نبی بیٹھ جائے، میرے نبی کا بیٹھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جماعت بہت متبرک ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ جانتے ہو شارحین حدیث اور مفسرین اکرام اس حدیث پاک کے ضمن میں فرماتے ہیں آج بھی مصطفیٰ کی آمد اس جماعت میں ہوتی ہے، اس درسگاہ میں ہوتی ہے جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جی بے شک، حق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بڑی تیزی کے ساتھ، چونکہ میں نے حضرت حافظ زکاری مجاہد صاحب قبلہ کو میں نے بتایا تھا کہ فقیر چندہ بھی کرتا ہے نا، لیکن ہم کو چندہ سے روک دیا گیا کہ چترویدی صاحب چندہ کریں گے، لیکن اگر آپ حضرات چندہ مجھے دے دیں گے، میرے لیے نہیں، مدرسے کے لیے، تو گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ کمیٹی نے مجھ کو نہیں چنا ہے، لیکن میں نے کہا حضرت چندہ کیا چیز ہوتی ہے اور چندہ کی اہمیت کیا ہے اور چندہ دینے والا اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوتا ہے، میں حدیث و قرآن کی روشنی میں کچھ ثابت کر دوں گا انشاءاللہ، تاکہ آنے والے مقرری کی آسان ہو جائے۔ مسلمانوں، وقت میرے پاس بہت کم ہے اور حدیث پاک بے شمار ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ پھر میں آیت کریمہ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامی، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، پہلے حدیث پاک سنیے، تم بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اپنی پیاری چیز، اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سبحان اللہ۔ چلیے رکھتے جائیے، سنتے جائیے۔ میں سنانا چاہتا ہوں کہ حضرات نام کے چکر میں نہ رہے، آپ اس میں رکھیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا۔ سنیے حدیث پاک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت مقدسہ کے عمل کے سلسلے میں حدیثوں میں 5 واقعہ ہمارے سلف صالحین، بزرگان دین، مقدس صحابہ کی موجود ہے۔ 5 واقعہ آپ سنیے، آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا۔ ارے آپ کیا اسلام کی خدمت کرتے ہیں، آپ کیا مدرسہ کی خدمت کرتے ہیں انسان؟ آپ پہلے کے زمانے کو دیکھیں، صحابہ کی جماعت، صحابہ کا زمانہ آپ دیکھیں، تابعین، تابعین کا زمانہ دیکھیں، کس قدر غربتی کا عالم ہے مسلمانوں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں 90% عوام کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے، اور بہانہ بناتے ہیں۔ دیکھیے میں بھی دیہات کا رہنے والا ہوں، سکرنا کا رہنے والا ہوں، زمین جائیداد کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ میاں ایک انسان کے پاس 2 بیگھہ زمین ہوتی ہے نا، اور انسان 1 بیگھہ زمین کو خرید لیتا ہے اور اپنے اوپر قرض لے کے آ جاتا ہے، کہتا ہے ارے ہم تو قرض میں مبتلا ہے۔ جلسہ کی جائے، 500 روپیہ اگر لگایا جائے، حضرت روپیہ نہیں، بہت نفسی کا عالم ہے نا، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں سنو، صحابہ نے کس انداز سے اسلام کی خدمت کی، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں کس انداز سے لٹایا۔ پہلا واقعہ سنو، اور پہلا واقعہ میں کسی اردو کی کتاب سے نہیں بلکہ مسلم شریف سے میں دے رہا ہوں، علماء موجود ہے۔ امام مسلم نے ایک باب باندھا اور باب کا نام ہے باب فضل النفقۃ والصدقۃ والزوج والاقربین والوالدین ولو کانوا مشرکین، یعنی اس باب کا معنی ہو رشتہ دار اور اپنے اہل و عیال کی اور ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کا بیان۔ اس میں امام مسلم ایک حدیث پاک لاتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ انصاری تمام انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے، عزیزان ملت اسلامیہ، اور ان کے
کے تمام اموال میں سب سے زیادہ محبوب مال بیروحہ نامی کنواں اور ایک باغ تھا جو مسجد نبوی شریف کے بالکل سامنے تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں پیارے آقا بارہا اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کنویں سے پاکیزہ پانی نوش فرماتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول فی کتاب۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری مجمع میں موجود تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُهَا وَإِنَّهَا صَدَقَةً لِلَّهِ وَأَرْجُو بِرَّهَا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے تمام اموال میں سب سے زیادہ محبوب مال بیروحہ نامی کنواں اور باغ ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر اللہ کی راہ میں اسے صدقہ کرتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ واہ حق ہے بے شک۔ سنو میاں حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی رسول ہے، بولو بھائی صحابی رسول ہے، انہوں نے اسلام کی خاطر پورا باغ بگیچہ کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ ایک کٹھا دو کٹھا کا ہوتا ہے کیا حضرت؟ نہیں ہے نا، باغ بگیچہ۔ ارے آپ لوگ سمجھ پا رہے بگیچہ کسے کہتے ہیں؟ باغ دیکھا ہے؟ کتنے لوگوں نے بگیچہ نہیں دیکھا ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ تو سب نے دیکھا ہے نا۔ تو بگیچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بولیے حضرت ابو طلحہ انصاری نے ایک آواز پر قرآن پر عمل کرتے ہوئے پورا بگیچہ پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ فرما دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ فرما دیا۔ اے مسلمانوں، پہاڑ پور کے رہنے والے سنی جنتی مسلمانوں، کیا آپ لوگ حضرت ابو طلحہ انصاری کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے کیا؟ بولو بھائی، انہوں نے باغ قربان کر دیا۔ اگر آپ سے میں ایک کٹھا زمین مانگوں، ان کی قیمت مانگ لو، کیا آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ چلیے مجھے نہیں دیجیے گا، ابھی سنیے انشاءاللہ جب آپ موم ہو جائیں گے تو آنے والے مقرری کو تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید کامران حسیب صاحب قبلہ سید۔ چونکہ میں آپ کو بتا دوں میں کدھر سے بولوں، کہاں جاؤں، کس کو شروع کروں، آپ حضرات وقت کی نزاکت سے بخوبی جانے، علماء اہل علم جانتے ہی ہیں۔ حضرات آج کل ہمارے معاشرے میں ایک نقطہ میں نے بتایا تھا کہ 90% عوام صاحب نصاب ہوتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ سنیے، جو مالدار لوگ ہیں میں ان کو پیغام دے رہا ہوں، سنیے، کنجوسی مت کیجیے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اسی باب کے اندر حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سیر و تفریح کے لیے سب در تک کو بیٹھا دے، جو بھی پیچھے کھڑے اس کو بیٹھا دیجئے۔ ارے بھائی آپ وہاں سے اعلان نہ کریں، یہاں سے کریں گے۔ سنیے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سیر و تفریح کے لیے باہر نکلا اور میں کعبہ شریف کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں، کعبہ کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب میں نے پیارے نبی کو دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا تو میں رسول پاک کے قریب ہو گیا۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب پیارے نبی نے مجھے دیکھا، حدیث پاک کا الفاظ ہے فلما رآنی قال هم الاخسرون رب الکعبہ۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب پیارے نبی نے مجھے دیکھا
دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ لوگ سخت خسارے میں ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں قالا جئتو و جلستو، میں جلدی جلدی پیارے نبی کی بارگاہ میں آیا اور بیٹھ گیا۔ فلما اتقار عنکم، تو اور میں ابھی سکون سے بیٹھا نہیں تھا کہ میں پھر سے کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ پیارے نبی نے کعبہ کی رب کی قسم کھا کے، رب کعبہ کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ لوگ سخت خسارے میں ہیں۔ میں حیران و پریشان ہو گیا، آخر وہ کون بدنصیب لوگ ہیں جس کے بارے میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ لوگ سخت خسارے میں ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے سکون نہ ملا، میں بیٹھا ہی تھا کہ میں پھر سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے سر کو جھکایا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی من ہم، اے اللہ کے پیارے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ یا رسول اللہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو سخت خسارے میں ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے کعبہ کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا سنو اے مالدار لوگ سنو، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، آپ جو بہانہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال هم الاکثرون اموالا، ارے وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ مالدار لوگ ہیں۔ ان من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن بين يديه من يمينه وعن خلفه وعن شماله وقليل منهم، اے ابو ذر غفاری سنو وہ لوگ سخت خسارے میں ہیں جو بہت زیادہ مالدار لوگ ہیں، لیکن ہر مالدار لوگ خسارے میں نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو، اپنے مال کو دائیں سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، لٹائے، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے بلکہ وہ لوگ کم ہے۔ اے ابو ذر غفاری سنو وقلیل منہم، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں، بے شک بے شک، ایسے لوگ بہت کم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آل رسول اولاد رسول کی تشریف آوری ہو چکی ہے، ہم لوگ ان کے غلام ہیں، تعظیم ضروری ہے ہمارے اوپر، لہٰذا انشاءاللہ اگر آپ کی محبت نے کبھی آواز دی تو ضرور میں اپنے انداز میں حدیث پاک سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی